الحمدللہ آج 23 فروری 2020 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 17 میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 90 سے انشاءاللہ تعالی سٹارٹ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پچھلی دفعہ ہماری گفتگو کنکلوڈ ہوئی تھی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 89 کے اوپر، جو بڑی اہم ترین آیت ہے، جس کے مفہوم کو بعض لوگوں نے مس یوز بھی کیا۔ اس کے اوپر میں نے تفصیل سے پچھلی دفعہ گفتگو کی تھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کو دوسرے اینگل سے پیش کیا کہ یہودی جنگوں میں فتح پانے کے لیے نبی علیہ السلام کا وسیلہ یوز کرتے تھے، اور اسی آیت کو وہ کوٹ کرتے ہیں۔ تو میں نے بتایا تھا کہ اس کا کانٹیکسٹ ہی ڈیفرنٹ تھا کہ نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے یہودی جب مشرکین عرب سے جنگوں میں مار کھایا کرتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے آج تو تم ہمیں مار رہے ہو، جب وہ آخری پیغمبر آئیں گے ہم ان کے ساتھ مل کر قتال کریں گے اور پوری دنیا پہ ہمارا غلبہ ہوگا، اور یہ دھونس وہ ان کو لگایا کرتے تھے۔ یہ یعنی جنگوں میں فتح پانے سے مراد یہ تھا کہ وہ اللہ سے دعا کرتے تھے اللہ جلدی جلدی اس پیغمبر کو ہمارے پاس بھیج، اور جب وہ پیغمبر آ گئے تو سب سے پہلے وہ منکر بن گئے یہودی اور مشرکین عرب، جن کی طرف ڈائریکٹلی نبی علیہ السلام کی دعوت ابھی اس طریقے سے نہیں پہنچی تھی، بلکہ انہوں نے یہی باتیں سنی ہوئی تھیں۔ جب وہ حج کے موقع پر نبی علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں اوس اور خزرج کے لوگ، تو وہ ان میں سے چند لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور پھر کچھ عرصے بعد جب وہ دوبارہ آتے ہیں تو مزید لوگوں کے ساتھ آتے ہیں، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کو وہ اس چیز کے اوپر آمادہ کرتے ہیں کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ شریف آ جائیں۔ اب یہ یہودیوں کی طرف جو ڈائریکٹلی قرآن ہدایت کی کتاب تھی، اس حوالے سے کہ ان کی کتابوں میں اس کی پروفیسیز موجود تھیں کہ آخری پیغمبر آئیں گے، ان پر کتاب نازل ہوگی، اس سے ان کو تو استفادہ نہیں ہوا، لیکن انڈائریکٹلی مشرکین عرب کے قبائل اوس اور خزرج کے لیے یہ ہدایت کا سبب بن گئی کتاب۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اوپر ایک ورڈکٹ دی ہے، یہ ایک اور یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے، بئس ما اشتروا به انفسهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بئس ما اشتروا به انفسهم، کیا ہی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے سودا کر لیا اپنی جانوں کا۔ کیا سودا کیا؟ ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ، کہ وہ جو کتاب اللہ جو نازل ہوئی تھی ان کی طرف، اس کتاب کو انہیں پس پش ڈال دیا حسد کی وجہ سے۔ اللہ کی طرف سے جو اس کے فضل کے ساتھ کتاب نازل ہوئی تھی اس کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اور یہ وہ کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے ہدایت کی طرف لے کر آتا ہے۔ اللہ نے کتاب نازل کی تھی، یہ بھی اس کا فضل، لیکن اس فضل سے استفادہ انہوں نے کرنا ہے جنہوں نے اپنے برتن کا منہ کھولا ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص خود ہدایت قبول کرنے سے انکار کر دینا، پھر دنیا کی کوئی کتاب کوئی پیغمبر اسے ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سمجھ لیں کہ اس کی سنت ہے، اور اللہ کی سنت نہیں بدلتی کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، سورۃ العنکبوت کی آخری آیت ہے۔ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے نا، ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے۔ جو کوشش نہیں کرے گا اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے، انبیاء کی تعلیمات میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ جتنی مرضی تیز بارش ہو، اگر ایک برتن ہی الٹا پڑا ہوا ہے وہ کبھی بھر سکتا ہے؟ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ کتنا برا انہوں نے سودا کیا کہ اس نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے تو یہ جنگوں میں دعا کیا کرتے تھے اے اللہ جلدی جلدی اس پیغمبر کو بھیج کہ ہم اس پیغمبر کے ساتھ مل کر قتال کریں اور اللہ کے دین کا بول بالا کریں، اور آج جب وہ پیغمبر آئے ہیں یہ اس کے کافر ہو گئے ہیں، اس کے منکر ہو گئے ہیں۔ کتنا برا انہوں نے سودا کیا ہے اپنی جانوں کا، کفر کے بدلے میں کفر کما لی ہے، اپنی جانیں دوزخ میں اور آگ میں جھونک دی ہیں۔ اور کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے۔ حسد کیا تھا؟ وہ یہ کہتے تھے کہ
پیغمبر بنی اسرائیل میں ہوگا، یہودی نسل ہوگا تو ہم اسے مانیں گے، اسماعیلی پیغمبر کو ہم نہیں مانیں گے۔ حالانکہ یہ بات وہ بھی مانتے تھے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تو ابراہیم کے بیٹے ہیں، تو چاہے بنو اسرائیل ہوں یا بنو اسماعیل، دونوں ہے تو ابراہیم ہی ہیں، لیکن وہ کہتے تھے نہیں، جو حضرت یعقوب کی اولاد سے ہیں، یعقوب کا ہی لقب تھا اسرائیل علیہ السلام، ان کے سوا اگر کوئی اور نسل میں پیغمبر آئے گا، وہ ابراہیمی بھی کیوں نہ ہو، ہم نے نہیں اس کو ایز اے پیغمبر ایکسیپٹ کرنا۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے سبب کیا ہوا، فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، تو اللہ تعالیٰ کے غضب پر غضب کے وہ حقدار ہو گئے۔ یہ ڈبل غضب کیوں، مسلسل غضب کیوں؟ ایک تو انہوں نے اپنی کتاب کو ماننے سے انکار کیا جس کے اندر آخری پیغمبر کی پروفیسیز موجود تھی، ایک تو اس بات پر غضب کی اپنی کتاب کو ہی نہیں مان رہے، اور دوسرا جب وہ پیغمبر آ گئے وہ بھی تو اللہ کی حجت مان کے ہے، اس پیغمبر کا بھی انکار کر دیا، تو اللہ کی طرف سے غضب پر غضب کے مستحق ہوئے یہودی۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ذلیل اور رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔